اب دنیا میں میک اپ کا فن اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ اب یہ عام سے میک اپ واشر خصوصی میک اپ کو واش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تم سادہ پانی سے ہمارے منہ دھوتے تو دوسری بات تھی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ دور میں میک اپ چیکنگ کا اگر خطرہ ہو تو پھر میک اپ صرف چہرے اور بالوں کا ہی نہیں کیا جاتا بلکہ پورے جسم کو چہرے سے ہم رنگ کیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تمہارے مقابل شکست کھا چکا ہوں۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ تم ایسی صلاحیتوں کے مالک بھی ہو سکتے ہو۔ تم نے میک اپ بھی خصوصی کیے تھے، تم نے کلپ ہتھ کڑیاں بھی خود بخود کھول لیں، تم نے کراٹ جزیرے پر موجود تمام افراد کو بھی ہلاک کر دیا۔ اگر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو پھر میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ برانک نے کہا۔ گڈ، تم نے اب واقعی چیف والی بات کی ہے۔ آدمی کو ایسا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ فارمولہ چاہیے جو تم نے پاک ایشیائی سائنسدان ڈاکٹر قاضی کو اغوا کرنے سے پہلے بینک لاکر سے اٹھایا تھا، عمران نے کہا۔ تمہارا سائنسدان تو ایک پر اسرار اور خطرناک بیماری میں مبتلا تھا، وہ تو ہلاک ہو گیا ہے، اور فارمولہ میرے پاس نہیں ہے، وہ لیبارٹری پہنچ چکا ہے، برانک نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر قاضی کا تم نے خون تبدیل کرنے کی کوشش کی اور وہ اس کوشش میں ہلاک ہو گیا، عمران نے کہا۔ تو برانک کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ حیرت ہے؟ آخر تم کون ہو؟ تم سب کچھ بھی کر لیتے ہو اور تمہیں سب کچھ معلوم ہے، پھر یہاں آنے کے بجائے تمہیں وہاں لیبارٹری میں جانا چاہیے تھا، برانک نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم اس سیکشن کے سربراہ ہو اور تمہارے حکم پر اگر فارمولہ لیبارٹری میں جا سکتا ہے تو تمہارے حکم پر واپس بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہم وہاں جاتے تو پھر تمہیں زیادہ نقصان ہوتا، تمہاری لیبارٹری بھی ساتھ ہی تباہ ہو جاتی، اس لیے ہمارا یہاں آنا تمہارے ہی فائدے میں ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے مسٹر عمران کہ تم دیر سے پہنچے ہو، چونکہ پاک ایشیائی سائنسدان ہلاک ہو گیا تھا اور اس کے بغیر فارمولہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیبارٹری کے سائنسدانوں نے پہلے بھی یہی رپورٹ دی تھی کہ یہ فارمولہ بنیادی طور پر نامکمل ہے، اسی لیے تو اس ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن اس کی پراسرار بیماری نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ کسی طرح بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند نہیں تھا، حالانکہ میں نے اسے بے حد لالچ دیے، دھمکیاں دیں، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ چاہے مار ڈالو، وہ کسی مجرم تنظیم سے تعاون نہیں کرے گا۔ اس پر تشدد کیا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا، خون تبدیل کرنے میں ہلاکت کا رسک تھا۔ چنانچہ آخرکار یہ رسک لینے کا فیصلہ ہوا اور پھر وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اب ہماری لیبارٹری کے سائنسدانوں کے لیے یہ فارمولہ بیکار تھا، اس لیے مجبوراً یہ فارمولہ ہیڈ کوارٹر بھیجنا پڑا تاکہ اگر دنیا میں کوئی سائنسدان اسے مکمل کر لے تو اس سے کروایا جا سکے، برانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اپنی یہ بات کسی طرح کنفرم کروا سکتے ہو؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میں ہیڈ کوارٹر سے یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے خود یہ فارمولہ بھجوایا ہے، اور لیبارٹری سے اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ میں نے خود ان سے فارمولہ منگوایا ہے۔ تمہیں میری بات پر اعتماد کرنا چاہیے، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، برانک نے کہا۔ تم لیبارٹری انچارج ڈاکٹر رچرڈ سے فون پر بات کرو، جو چاہے بات کرو، لیکن یہ بات کنفرم کرواؤ کہ فارمولہ اب لیبارٹری میں موجود نہیں ہے اور تم نے اسے وہاں سے منگوا لیا ہے، عمران نے کہا۔ سوری، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میری عزت کے خلاف ہے، میرے متعلق وہ لوگ کیا سوچیں گے، برانک نے کہا۔ لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر رچرڈ سے تمہارا رابطہ تو بہرحال ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں ہے، سیٹلائٹ فون کے ذریعے، برانک نے کہا۔ کیا نمبر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ برانک نے کہا۔ تم نے سیٹلائٹ فون کی بات کی ہے اس لیے میں نے نمبر پوچھا ہے، تاکہ میں ان سے ہی اندازہ لگا لوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ، عمران نے کہا۔ تو برانک نے فوراً ہی نمبر بتا دیے۔ جولیا، اندر سے فون پیس لے کر آؤ، عمران نے جولیا سے کہا۔ تو جولیا سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کہا ہے کہ میں اس انداز میں بات نہیں کر سکتا، پھر تم نے فون پیس کیوں منگوایا ہے؟ برانک نے کہا۔ میں خود بات کر لوں گا، میری عزت خراب نہیں ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، وہاں کمپیوٹر چیکنگ ہے، تمہاری آواز کمپیوٹر آگے پاس آن ہی نہیں کرے گا، برانک نے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔
مجھے تم سے زیادہ کمپیوٹر کے بارے میں علم ہے چیف برانک۔ سیٹلائٹ فون کے جو نمبر تم نے بتائے ہیں یہ براہ راست ہیں۔ اگر یہ رابطہ بذریعہ کمپیوٹر ہوتا تو پھر ان نمبروں کے آغاز میں 3 صفر موجود ہوتے۔ عمران نے جواب دیا تو برانک نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، کر دیکھو بات۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد برانک نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں تمہارے ذہن میں ابھرنے والا خیال پڑھ رہا ہوں۔ تم نے یہ سوچ کر یہ فکرہ کہا ہے کہ جب میں تمہاری جگہ بولوں گا تو وہ میری آواز سنتے ہی فون بند کر دے گا۔ لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں یہ بات تمہاری آواز اور لہجے میں کروں گا، اور ظاہر ہے چیف سے بات کرنے سے ڈاکٹر رچرڈ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ عمران نے کہا، میری آواز اور لہجے کی نقل ہی کرو گے نا؟ کر کے دیکھ لو، برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے جولیا واپس کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فون پیس موجود تھا۔ عمران نے فون پیس اس کے ہاتھ سے لیا اور اس پر وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو برانک نے بتائے تھے۔ برانک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف برانک بول رہا ہوں، ڈاکٹر رچرڈ سے بات کرواؤ۔ عمران نے برانک کے لہجے اور آواز میں کہا تو برانک بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یس، ڈاکٹر رچرڈ بول رہا ہوں چیف۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک اور آواز سنائی دی۔ اے پی ایس فارمولے کا کیا ہوا ڈاکٹر رچرڈ؟ عمران نے کہا۔ اس پر کام جاری ہے چیف، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر گراہم اور میں نے مل کر اس پر کام کیا ہے۔ ہم بہرحال اسے مکمل کر لیں گے، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے کہ 1 ماہ تو لگ ہی جائے گا، ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیا۔ لیکن اب اس بارے میں نیا حکم ملا ہے کہ اے پی ایس فارمولہ ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا جائے۔ تم ایسا کرو کہ فارمولہ یہاں کراٹ بھجوا دو، عمران نے برانک کے لہجے میں کہا۔ نہیں ڈاکٹر، یہ نقلی آدمی ہے اور اصل برانک میں بول رہا ہوں، فارمولہ مت بھیجیں، یک لخت برانک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جولیا اس کے بولتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور اس نے جھپٹ کر برانک کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ نقل اور اصل کیا ہے؟ ڈاکٹر رچرڈ کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر دیا تو جولیا نے ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے تم سے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی، اس لیے میں نے بات کرنے سے پہلے نہ تمہیں بے ہوش کیا اور نہ تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونسا تھا، عمران نے کہا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم میری آواز اور لہجے کی اس قدر کامیاب نقل کر لو گے، اور پھر تم نے اسے فارمولہ واپس بھیجنے کا کہہ دیا تھا، وہ واقعی بھجوا دیتا، اور یہ بات میں برداشت نہ کر سکا، برانک نے کہا۔ بہرحال یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں واقعی میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب ڈاکٹر رچرڈ مشکوک ہو گیا ہے اور وہ انتہائی وہمی آدمی ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جب تک وہ فارمولہ مکمل نہیں کر لے گا وہ فارمولہ لیبارٹری سے نہیں نکالے گا، برانک نے کہا۔ فارمولہ اس سے لیبارٹری کے اندر جا کر بھی لیا جا سکتا ہے، ہمیں بس صرف اتنا کنفرم کرنا تھا کہ فارمولہ وہاں موجود ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ تم چاہے الٹے کیوں نہ ہو جاؤ، تم لیبارٹری میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، برانک نے کہا۔ تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ پاک ایشیائی سائنسدان ڈاکٹر قاضی اور ڈاکٹر رچرڈ دونوں یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر رچرڈ نے تمہیں تو یہی رپورٹ دی ہے کہ ڈاکٹر قاضی ہلاک ہو گیا ہے، لیکن اس نے دراصل ڈاکٹر قاضی کو واپس بھجوا دیا ہے، اور اس وقت ڈاکٹر قاضی پاک ایشیا پہنچ چکا ہے، اس لیے اب ہمیں فارمولے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر قاضی دوبارہ اس پر کام کر سکتا ہے۔ البتہ اب ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے تاکہ یہ فارمولہ کاراکاز جیسی مجرم تنظیم کے ہاتھ نہ لگ سکے، اور یہ لیبارٹری کراسونا جزیرے پر ہے اور کراسونا جزیرے کو ہی سمندر میں غرق کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ تم جو چاہو کرو اور جو چاہو کہو، لیکن تمہارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ کاراکاز نے لیبارٹری اور جزیرے کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ یہ لیبارٹری کاراکاز کی سب سے اہم ترین لیبارٹری ہے، اور کاراکاز نے اپنے تمام وسائل اس لیبارٹری کی تعمیر پر خرچ کیے ہیں۔ ایسی لیبارٹریاں سوائے سپر پاورز کے اور کسی ملک میں بھی نہیں ہیں، اسی لیے تمہارا کیا خیال ہے کہ اس قدر اہم اور قیمتی لیبارٹری کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہوگا، برانک نے کہا۔ تمہارا جزیرہ کوماٹو پر انچارج کون ہے؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔
کوماٹو کا انچارج؟ کیوں؟ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ برانک نے چونک کر پوچھا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو تمہارے کاغذات سے مجھے علم تو ہو جائے گا۔ یہ کون سی حیران ہونے والی بات ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری، اب میں تمہاری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا، برانک نے کہا۔ اوکے، میں تو اس لیے تم سے اس انداز میں ڈیل کر رہا تھا کہ تم بہرحال چیف ہو، لیکن اگر تمہارا رویہ چیف جیسا نہیں رہا تو پھر میرا رویہ بھی تبدیل ہو جانا چاہیے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم جو چاہے کر لو، لیکن اب میں تمہیں کوئی بات نہیں بتا سکتا، برانک نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ جولیا، اس آدمی نے تمہارے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کی تھیں، عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ اس کی موت کس طرح زیادہ سے زیادہ عبرتناک ہو سکتی ہے، جولیا نے جواب دیا۔ یہ بہرحال چیف ہے، اس لیے تم مشین گن اٹھاؤ اور اسے چھلنی کر دو، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے اس سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیا، جولیا نے کہا۔ ہاں، اب مزید پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جولیا اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا میں واقعی اسے ہلاک کر دوں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، میں اس کے آفس کی تلاشی لیتا ہوں، وہاں سے مجھے میرے مطلب کی معلومات مل جائیں گی، عمران نے کہا۔ آؤ میں تمہیں اس کا آفس دکھا دوں، میں فون پیس وہیں سے اٹھا لائی تھی، جولیا نے کہا اور آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر رک گئی۔ یہ اس کا آفس ہے، جولیا نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم اسے ختم کر دو، عمران نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور جولیا واپس مڑ گئی۔ عمران کمرے میں داخل ہوا تو وہ واقعی آفس کے انداز میں ہی سجا ہوا تھا۔ عمران نے آفس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور ابھی وہ تلاشی لینے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور جولیا اندر داخل ہوئی۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ برانک نے دانتوں میں موجود زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی ہے، میں واپس گئی تو وہ ہلاک ہو چکا تھا، جولیا نے کہا۔ اسے تو تمہاری دہشت ہی سے مر جانا چاہیے تھا، اس نے تو پھر بھی خودکشی کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں اتنی بھی بدصورت نہیں ہوں، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اتنی کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بہرحال ہو، لیکن یہ بات تم تو کر سکتی ہو، میں نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ جولیا نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ تنویر نے مجھے گولی مار دینی ہے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو جولیا کا کھلا ہوا چہرہ بے اختیار بگڑ گیا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ تم مجھے بدصورت سمجھتے ہو، لیکن تنویر کے خوف سے ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ جولیا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے بدصورت نہیں کہا بلکہ خوبصورت کہا ہے، تنویر کے خوف سے میں تمہاری تعریف نہیں کر سکتا، عمران نے جولیا کی ناک کو غصے کی شدت سے پھولتے پچکتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی اچانک میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے برانک کے لہجے میں کہا۔ بگ بول رہا ہوں، چیف کراسونا سے۔ آپ کو کوماٹو کے بارے میں رپورٹ ملی ہے؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نہیں، کیوں؟ کیسی رپورٹ؟ عمران نے کہا۔ کوماٹو پر موجود جیکب اور اس کے نائب پال سمیت تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران کے ذہن میں فوراً کیپٹن شکیل کا خاکہ ابھر آیا۔ کس نے ایسا کیا ہے اور کیوں؟ عمران نے برانک کے لہجے میں کہا۔ مارسیلا اور اس کے ایک ایشیائی ساتھی نے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایشیائی ساتھی؟ کیا مطلب؟ کیا تم نے کسی کو پکڑ لیا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، ہوا یہ کہ اچانک ٹنل کا راستہ کھولا گیا تو یہاں کوشن مل گیا اور میں چونک پڑا۔ میں نے مشینری آن کی تو میں نے مارسیلا کے ساتھ جیکب کے بہنوئی ماکیرو کو ٹنل میں چلتے ہوئے دیکھا، ان کا رخ کراسونا کی طرف ہی تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے بات کی تو ماکیرو نے عجیب سی کہانی سنائی کہ مارسیلا کے ساتھ ایک ایکریمی کوماٹو پہنچا اور پھر اس کے جسم میں بم پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی جزیرے کی ہوا زہریلی ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ جزیرے پر موجود سب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، البتہ مارسیلا بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے مارسیلا کو ہوش دلایا اور اب وہ خوفزدہ ہو کر مارسیلا سمیت میرے پاس آ رہا ہے تاکہ میں جزیرے کو کنٹرول کروں۔ میرے حلق سے یہ کہانی نہ اتری۔
لیکن میں نے اپنی طرف سے بات چیت ختم کر دی، لیکن وائس کنٹرول میں نے بند نہ کیا۔ میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سننا چاہتا تھا۔ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے بھی ان کی پہلی بات کی تائید ہوتی تھی، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ چونکہ انہوں نے اس وقت شراب پی تھی اس لیے وہ ہلاک نہ ہوئے، لیکن میں نے انہیں پھر بے ہوش کیا اور پھر انہیں اٹھوا کر یہاں کراسونا لے آیا۔ یہاں میں نے ان کا میک اپ چیک کیا۔ مارسیلا کے چہرے پر تو کوئی میک اپ نہیں تھا، البتہ ماکیرو میک اپ میں تھا۔ اس نے حیرت انگیز انداز میں میک اپ کیا ہوا تھا۔ پہلے اس نے سر اور چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا تھا اور ماسک کے خد و خال بنائے ہوئے تھے، پھر اس ماسک پر میک اپ کر کے مکمل طور پر ماکیرو بن گیا تھا۔ بہرحال وہ ایشیائی تھا۔ میں نے جیکب کو کال کیا تو وہاں سے کوئی جواب نہ ملا، تو میں اپنے ساتھیوں سمیت کوماٹو آیا تو میں نے دیکھا کہ جیکب اور پال سمیت سب افراد ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ انہیں گولیاں ماری گئی تھیں اور ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں پہلے بے ہوش کیا گیا ہے اور پھر انہیں گولیاں ماری گئیں۔ اس کے علاوہ جزیرے کے گرد ریڈ الرٹ ویسے ہی قائم تھا۔ میں واپس آیا اور اب آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں۔ میں نے اس لیے آپ کو کال کیا ہے کہ میں اس ایشیائی اور مارسیلا دونوں کو ہوش میں لا کر حقائق معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا حکم ہے کہ مشکوک افراد کو فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ اگر میں نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر جزیرے پر جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ اب آپ جیسے حکم دیں۔ بگ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم اس ایشیائی کو ہلاک نہیں کرو گے، سمجھے؟ یہ انتہائی اہم آدمی ہے، تم اسے ہوش میں لا کر مجھ سے اس کی بات کرواؤ۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں بات کرواتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیپٹن شکیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، کیپٹن شکیل کوماٹو جزیرے پر قتل عام کر کے کراسونا پہنچ گیا ہے، لیکن اس نے ایسی کمزور کہانی اس بگ کو سنائی کہ جسے کوئی سمجھدار آدمی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے اسے شک پڑ گیا اور اس نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اب بے ہوش ہے اور بگ کے قبضے میں ہے، عمران نے کہا۔ اب تم کیپٹن شکیل سے کیا بات کرو گے؟ جولیا نے کہا۔ میں اس سے کوڈ میں بات کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیپٹن شکیل مزید کارروائی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر بگ کو کہہ کر اسے یہاں منگوا لوں گا اور پھر اس کے بعد ہم سب مل کر وہاں جا کر کارروائی کریں گے۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ کیپٹن شکیل کو جیسے ہی ہوش آیا اس کے ذہن میں ٹنل کے اندر چھت سے پڑنے والی روشنی کے دھارے کا منظر کسی فلم کے سین کی طرح گھوما اور اس کے ساتھ ہی اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے اطمینان کا ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے ایک کمرے میں رسیوں سے بندھا کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ کمرہ کوماٹو کے چیف ہاؤس کا بہرحال نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کراسونا میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرسی پر مارسیلا بھی رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی اور ایک آدمی اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ انجیکشن لگا کر وہ مڑا اور جب اس نے کیپٹن شکیل کو ہوش میں دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں اتنی جلدی کیسے ہوش آ گیا؟ تمہیں تو 10 منٹ بعد ہوش آنا چاہیے تھا۔ ابھی تو میں نے تمہیں انجیکشن لگایا ہے، اس آدمی نے کہا۔ ہو سکتا ہے تم نے مقدار سے زیادہ دوا انجیکٹ کر دی ہو۔ ویسے میں ہوں کہاں، کراسونا میں یا کوماٹو میں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ کراسونا میں، لیکن تمہارا اصل چہرہ نکل آیا ہے، تم ماکیرو نہیں بلکہ ایشیائی ہو، اس آدمی نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اسے اپنا چہرہ تو ظاہر ہے نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ کہتا وہ آدمی تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور کیپٹن شکیل نے فوراً ہی اپنی انگلیوں کو حرکت دینی شروع کر دی۔ ظاہر ہے ان حالات میں وہ بندھا کیسے رہ سکتا تھا، ورنہ تو بگ اسے لامحالہ گولی مار دیتا۔ اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کرسی میں رکھ کے رسی سے باندھے گئے تھے اور پھر اس کے جسم کے گرد کرسی کے ساتھ ہی رسیاں باندھی گئی تھیں۔ وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ آزاد کروانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی انگلیاں موڑیں اور کلائی پر بندھی ہوئی رسی کی گانٹھ کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بہرحال وہ گانٹھ کو تلاش کر کے انگلیوں میں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا
اور پھر مخصوص انداز میں جھٹکا دینے سے رسی کھل گئی اور اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے دونوں بازوؤں کو آگے کی طرف کرنے کے لیے زور لگایا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے دونوں بازو اس کی سائیڈوں پر آ گئے تو اس نے اور زور لگایا تو اس کے ہاتھ آگے کی طرف کھسک آئے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک رسی پکڑی اور اپنے جسم کو پیچھے کی طرف کر کے اس نے ہاتھوں کو آگے کی طرف پورے زور سے دھکیلا، لیکن رسی نائلون کی تھی، وہ ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ لیکن کیپٹن شکیل بھی یہ بات جانتا تھا کہ اس طرح نائلون کی رسی ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ دراصل اس طرح رسیوں کو اس حد تک ڈھیلا کر دینا چاہتا تھا کہ اپنے جسم کو نیچے کی طرف کھسکا کر ان رسیوں سے گزر سکے۔ اس نے دوسری رسی کھینچی اور پھر ایک ایک کر کے سامنے کے رخ پر موجود کچھ رسیوں کو اس نے کافی حد تک ڈھیلا کر دیا تو اس نے اپنے جسم کو نیچے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا۔ چونکہ اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی تھیں اس لیے وہ آسانی سے نیچے کھسکتا چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ نیچے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کرسی پر رسیاں ویسے ہی بندھی ہوئی تھیں۔ کیپٹن شکیل بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ اسے دوسری طرف سے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دروازے کی سائیڈ میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل بجلی کسی تیزی سے اس پر جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ اسی لمحے دوسرا مسلح آدمی اندر داخل ہوا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل نے یک لخت پہلے آدمی کو اس دوسرے آدمی پر پوری قوت سے دھکیل دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیز رفتاری سے ہوا تھا کہ پہلے آدمی کے حلق سے چیخ بھی اس وقت نکلی تھی جب وہ دوسرے آدمی سے ٹکرایا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے ہی تھے کہ کیپٹن شکیل نے جھپٹ کر دوسرے آدمی کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گری ہوئی مشین گن جھپٹ لی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوتے کیپٹن شکیل کے بازو بجلی کسی تیزی سے گھومے اور مشین گن کا بٹ پہلے اندر آنے والے آدمی کے سر پر ایک دھماکے سے پڑا اور وہ کربناک انداز میں چیختا ہوا اچھل کر دوبارہ گرا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل کی لات گھومی اور دوسرا آدمی جو اٹھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا چیختا ہوا 2 قدم دور جا گرا۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل کے بازو گھومے اور اس بار مشین گن کا بٹ اس دوسرے آدمی کے سر پر پڑا اور اس کا منہ کھلا ضرور لیکن منہ سے کوئی آواز نہ نکلی اور وہ ساکت ہو گیا۔ یہ تو بگ ہے، کراسونا کا انچارج۔ اچانک مارسیلا کی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل بے اختیار اچھل پڑا۔ کون یہ؟ کیپٹن شکیل نے پہلے اندر داخل ہونے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی بگ ہے، مارسیلا نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا اور پھر مڑ کر وہ مارسیلا کی کرسی کے عقب میں آیا اور پھر اس نے اس کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ تو تمہاری اصل شکل یہ ہے، تم نے خوامخواہ بدصورت سا ایکریمی میک اپ کر رکھا تھا، تم تو بے حد وجیح اور خوبصورت ہو، مارسیلا نے کہا، لیکن کیپٹن شکیل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پھر اس نے اس کے جسم کے گرد رسیاں کھولنے کے بعد اس کی کلائیوں میں بندھی ہوئی رسی بھی کھول دی۔ اسے کرسی پر باندھنے میں میری مدد کرو، کیپٹن شکیل نے بگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر اسے اٹھا کر اس نے اس کرسی پر ڈالا جہاں چند لمحے پہلے مارسیلا بندھی ہوئی تھی اور پھر مارسیلا کی مدد سے اس نے بگ کو کرسی پر جکڑ دیا۔ تمہارا چہرہ اس قدر بے تاثر کیوں ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تم ابھی تک میک اپ میں ہو، مارسیلا نے کہا۔ وہ شاید رسیاں باندھتے ہوئے غور سے کیپٹن شکیل کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ نہیں، یہ میرا اصل چہرہ ہے، ایسا بچپن سے ہی ہے، کیپٹن شکیل نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ دوسری کرسی کے گرد ابھی بھی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود تم باہر موجود ہو۔ کیا تم کوئی جن یا بھوت ہو یا کوئی دوسری ماورائی مخلوق تو نہیں ہو؟ مارسیلا نے کہا تو اس بار کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے پہلے انگلیوں کی مدد سے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی رسیاں کھولیں اور پھر ان رسیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ڈھیلا کیا اور پھر نیچے کی طرف کھسک کر باہر آ گیا۔ اس میں جن بھوت یا کوئی ماورائی مخلوق ہونے کا کیا تعلق؟ کیپٹن شکیل نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، نہ جانے تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ ویسے جو کام ناممکن نظر آتا ہے جب تم وضاحت کرتے ہو تو بالکل سادہ اور عام سا لگتا ہے، مارسیلا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔
تم میری والی کرسی سے رسی کھولو اور اس دوسرے آدمی کے ہاتھ اور پیر باندھ دو، جلدی کرو، نہ جانے باہر کیسے حالات ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، تم یہیں ٹھہرو گی۔ کیپٹن شکیل نے مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا، تم اپنا خیال رکھنا۔ مارسیلا نے ایسے لہجے میں کہا کہ کیپٹن شکیل نے بے اختیار مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ یہ ایک راہداری تھی۔ کیپٹن شکیل باہر آ گیا۔ راہداری آگے جا کر مڑ رہی تھی اور کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ بھی کوماٹو جزیرے کی طرح کا بنا ہوا چیف ہاؤس ہے۔ بالکل ویسا ہی نقشہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ موڑ کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور اس نے سر آگے کر کے جھانکا تو بیرونی دروازے کے پاس اسے 2 مسلح آدمی کھڑے نظر آئے۔ کیپٹن شکیل نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آوازیں سن کر باہر موجود دونوں آدمیوں نے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ تم اور آزاد؟ ان دونوں کے منہ سے بے اختیار نکلا اور ان کے ہاتھ تیزی سے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گنوں کی طرف بڑھے، لیکن کیپٹن شکیل اس دوران ان تک پہنچ چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، کیپٹن شکیل کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر اندر راہداری میں آ گئے۔ کیپٹن شکیل نے ایک ایک ہاتھ میں ان دونوں کی گردنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے اس نے ان دونوں کے سر پوری قوت سے ایک دوسرے سے ٹکرا دیے۔ ان دونوں کے منہ سے چیخیں نکلیں۔ انہوں نے کیپٹن شکیل کو پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ کیپٹن شکیل نے دوسری بار یہی کارروائی کر دی اور پھر ان کے جسم ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ کیپٹن شکیل مسلسل ان دونوں کے سر آپس میں ٹکراتا رہا اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو اس نے انہیں زمین پر ڈالا اور پھر ان کے بازو پکڑ کر انہیں گھسیٹتا ہوا مڑ کر دوسری طرف لے گیا تاکہ بیرونی دروازے سے وہ نظر نہ آئیں۔ اس نے جھک کر ان کی تلاشی لی تو دونوں کی جیبوں میں ریوالور موجود تھے، لیکن یہ بہرحال بغیر سائلنسر کے تھے۔ لیکن کیپٹن شکیل نے پھر بھی دونوں ریوالور نکال کر اپنی جیبوں میں ڈالے اور پھر اس عمارت کے بیرونی دروازے سے باہر آ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس جزیرے میں پھیلانے والی بے ہوشی کی گیس بھی موجود نہیں تھی اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ اس جزیرے پر کہاں کہاں کتنے آدمی موجود تھے۔ البتہ اس نے نظریں گھما کر یہ دیکھ لیا تھا کہ جزیرے پر چیک پوسٹیں نہیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں بھی مشین روم موجود ہوگا۔ وہ اب سب سے پہلے اس مشین روم پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور پھر تھوڑا ہی آگے بڑھنے پر اس نے دور سے مشین روم دیکھ لیا۔ یہ جزیرہ کوماٹو کی نسبت کافی چھوٹا تھا۔ مشین روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راستے میں اسے کوئی آدمی نہ ملا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن وہ دروازے کی بالکل سیدھ میں جانے کے بجائے سائیڈ سے ہو کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہ چل اس طرح رہا تھا جیسے وہ اس جزیرے کا ہی آدمی ہو، تاکہ اگر کہیں سے کوئی اسے دیکھے تو مشکوک ہو کر اس پر فائر نہ کھول دے۔ مشین روم کی سائٹ پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے مشین روم کے اندر جھانکا تو وہاں 5 آدمی موجود تھے۔ 4 آدمی مشینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایک آدمی درمیان میں موجود میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کیپٹن شکیل فائرنگ کرے، چنانچہ اس نے جیب سے ریوالور نکالا، اسے کھولا، اس کا میگزین چیک کیا اور پھر وہ تیزی سے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ اچانک ایک آدمی نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا، اور باقی افراد بھی دروازے کی طرف مڑ رہے تھے کہ کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا اور پھر خوفناک دھماکوں سے پلک جھپکنے میں اس نے 5 کو ہٹ کر دیا اور وہ سب فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے دوسرا راؤنڈ چلایا اور چند لمحوں بعد وہ سب ہلاک ہو چکے تھے۔ کیپٹن شکیل نے سر باہر نکال کر جھانکا، کیونکہ فائرنگ کی آوازیں ظاہر ہے جزیرے پر ہر جگہ سنائی دی گئی ہوں گی، لیکن ابھی تک کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے باہر نکلا اور پھر کچھ ہی دور موجود ایک گھنے درخت پر کسی پھرتیلے بندر کی طرح چڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور کیپٹن شکیل گھنی شاخوں اور پتوں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کاندھے سے مشین گن اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی۔ اسی لمحے اس نے یکے بعد دیگرے 4 آدمیوں کو مشین روم کے دروازے پر رکتے ہوئے دیکھا۔ او، یہ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا ہے؟ ایک آدمی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔
اسی لمحے کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ چاروں ہی چیختے ہوئے نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے دوسرا راؤنڈ چلایا اور تڑپتے ہوئے جسم اس بار ساکت ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور اونچا چڑھ گیا۔ پھر اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اسے دور سے 2 آدمی دوڑ کر ادھر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور بے تحاشا انداز میں وہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔